اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا 5واں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں، وہ ہر چھ بعد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے۔ ایک بین کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی 2-4 قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندھے منہ گر گئے۔ اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِه وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضها فوق بعض۔ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ڈارکنس، کہ رات بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موج پر موت چڑھی ہوئی ہے، تو ایبسلیوٹ ڈارکنس۔ ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں۔ اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو، اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں، اور وہ ایبسولوٹ ڈارکنس کا کانسیپٹ۔ بہرحال یہ دوسری انتہا۔ بیچ میں وہ لوگ ہیں، بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزیں، وہ سب وہ کرتے ہیں، وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جو السماء میں جو ہے، والطیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو؟ کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو؟ کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں، اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں؟ پاکستان تک۔ ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔
ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے۔ اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل۔ رکامن فتر الودق یخرج من خلالہ، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو چکر لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں۔ منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اب ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں، اور بھی ایسے ہوں گے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔